آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلوہیم، اور یہ پلورل ورڈ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور عبرانی میں اس کا ورڈ نمبر ہے 430۔ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایلوہیم ورڈ جو ہے خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کے اس میسج میں ہم اسے پروف کے ساتھ کلام میں سے ہی اس کو پروف کریں گے کہ واقعی یہ اسی طرح سے ہے۔ اور پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے ایلوہیم نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اگر ہم عبرانی میں خدا کی جگہ پہ ورڈ دیکھیں تو وہاں پہ ایلوہیم لکھا ہے، اور اس کے مطابق یہ اس طرح سے ہے کہ ایلوہیم نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ میرے ساتھ نکالیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ عبرانیوں کے نام کا رسول کا خط، اس کا دوسرا باب 7ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ اصل سچائی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ یسوع بھی جانتا تھا کہ باپ بھی ایلوہیم ہے اور فرشتے بھی ایلوہیم ہیں۔ اور جو عبرانی زبان کا عبرانیوں کے خط میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، وہ عبرانیوں کے خط لکھنے والا زبور 8 اس کی 5ویں آیت کو کوٹ کر رہا ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ نکالیں گے اب زبور 8 اس کی 5ویں آیت۔ زبور 8 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو نے اسے ایلوہیم سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ میں نے ایلوہیم کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پہ بھی عبرانی کا ہی لفظ ایلوہیم لکھا ہوا ہے جب ہم عبرانی زبان کی بائبل کو پڑھتے ہیں، اور لیکن جب اردو کی بائبل پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے زبور 8 اس کی 5ویں آیت میں کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دونوں حوالے سیم ہیں۔ عبرانیوں کا جو مصنف ہے اسے وہ زبور 8 کی 5ویں آیت کو ہی یہاں پہ کوٹ کرتا ہے، اور جو کہ مسیحی خدا کے کلام کے جو خادم ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور لیکن ہم ان دونوں آیتوں میں، اردو کی 2 آیتوں میں ایک فرق واضح دیکھ رہے ہیں کہ عبرانیوں کے خط کا جو حوالہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو انہیں اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا ہے، یہاں پہ اسے فرشتوں کا لفظ ہے، اور جب ہم زبور 8:5 میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے تو انہیں اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ تو کتنا واضح فرق ہے۔ اور جب ہم عبرانی میں پڑھتے ہیں تو دونوں جگہ پہ ایلوہیم کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو کیا عبرانیوں کا لکھنے والا تھا، کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عبرانی کا ورڈ ہے، یا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایلوہیم کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اسے پتا تھا، اور اس نے اسے لکھا فرشتے۔ اور زبور کی کتاب کا لکھنے والا بھی عبرانی تھا، یعنی کہ پڑھتے ہیں کہ یہ داؤد کا مزمور ہے، اور داؤد نے بھی لکھتے ہوئے اس سے لکھا کہ تو نے خدا سے ہی کچھ کمتر بنایا، اور ادھر بھی ایلوہیم کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ان دونوں حوالوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تو نے صرف فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا۔ کیسے؟ کیونکہ جو عبرانیوں کا خط لکھنے والا تھا اسے عبرانی کا پتا تھا، اسے عبرانی میں ان کو خط لکھا اور اس نے انہیں فرشتے کہا ہے، تو نے صرف فرشتوں سے کچھ ہی کم بنایا، کیونکہ وہاں پر ورڈ ایلوہیم لکھا ہے، اور ایلوہیم کی وجہ سے اسے یہ پتا تھا کہ یہ فرشتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا، یہ انسان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اور آگے لکھا ہے 6 آیت میں تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں،
اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، اے خداوند ہمارے رب تمام تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ چوتھی آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ انسان کو خدا نے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ وہ کس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ ایک روح میں مخلوق ہے، وہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن جو انسان ہے وہ اپنے جسم میں ہوتا ہوا بے شک خدا نے اسے بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں، جنگلی جانوروں، ہوا کے پرندوں، سمندروں کی کچھ مچھلیوں پر اختیار دیا ہے۔ خدا نے اسے اختیار دیا، لیکن وہ فرشتوں کی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے جو ہیں خدا باغ کی حضوری میں جانے کا شرط رکھتے ہیں، وہاں سے ڈائریکٹ میسج بھی دے سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس یہ ابھی اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جو ہے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر کیا گیا۔ اور عبرانیوں کا جو مصنف ہے اسے اس بات کا پتہ ہے کہ زبور نویس کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کہ زبور لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ انسان کو خدا نے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، لیکن ورڈ وہاں پہ کیا ہے؟ ورڈ وہاں پہ ایلوہیم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان بھی ایلوہیم ہے، اور اس کے لیے بھی ہم مختلف حوالہ جات دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی ورڈ ایلوہیم ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب 34 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم خدا ہو؟ میں دوبارہ سے سائٹ پر پڑھتی ہوں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ اور یہ آیت یسوع مسیح کہاں سے بول رہے ہیں؟ زبور 82 اس کی 6 آیت سے۔ زبور 82 اس کی 6 آیت کو کوٹ کرتے ہوئے یسوع مسیح نے یہاں پہ اس فقیہ و فریسیوں کو بتایا کہ تمہاری شریعت میں لکھا ہے کہ تم خدا ہو۔ اور زبور 82 6 آیت کو ہم پڑھیں گے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ اور الہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب بھی خدا ہے۔ اور یسوع مسیح کو بھی پتا ہے کہ انسان بھی الہ ہے، انسان ایلوہیم ہے، اسی لیے یسوع مسیح بھی اس بات کو یہاں پہ واضح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ اور کس آیت کو یسوع مسیح نے یہاں پہ دہرایا وہ ہم نے زبور 82 کی 6 آیت میں دیکھا ہے۔ اور وہاں پہ بھی اگر عبرانی بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی دونوں حوالوں میں ورڈ ایلوہیم لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم ایلوہیم ہو، اور پھر اس کو اس آیت میں آگے اور بھی واضح کیا گیا ہے، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ چونکہ ہمارا باپ الہ ہے تو بیٹے بھی الہ ہوں گے۔ اگر انسان باپ ہے تو اس کے اولاد بھی انسان ہے۔ کوئی سے بھی سپیشیز دیکھ لیں، کوئی انسان ہے، حیوان ہے، پرندہ ہے، جیسا وہ ہے اس کے آگے اس کی اولاد بھی ہے۔ اور ہمیں کس کی اولاد بننے کا حق بخشا گیا؟ کس کے فرزند بننے کا حق بخشا گیا؟ ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا گیا۔ اور اسی لیے زبور 82 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ آگے زبور 82 کو تھوڑا سا آگے اس کی پہلی اور دوسری آیت ذرا پڑھیں گے۔ پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ اب دونوں جگہ پہ ورڈ خدا استعمال ہوا ہے، تو کیا خدا اپنی جماعت میں موجود ہے؟ جہاں خدا کی جماعت ہے وہاں خدا موجود ہے، یا خدا کے لوگ ہیں۔ ایلوہیم کی جماعت میں خدا موجود ہے، یعنی کہ خدا اپنے لوگوں کی جن کا وہ باپ ہے ان کی جماعت میں وہ موجود ہے۔ وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ اب خدا الہوں کے درمیان، خدا خود الہ ہے، خدا ہی الہ ہے، تو الہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔
ان ساری آیتوں سے ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ ہم خدا ہے اور اس کے فرزند بھی خدا ہیں. یسوع مسیح کے الفاظ بڑے صاف ستھرے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں. کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ کیا اس میں کوئی بات چھوٹ جاتی ہے؟ کیا پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم خدا نہیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں پیچھے رہ جاتا، صاف لکھا ہے کہ ہم خدا ہیں. آگے میرے ساتھ نکالے یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 35 سے 36 آئے. یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب 35 سے 36 آئے. یہاں پر لکھا ہے جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں، تو فقیر فریسیوں کو بہت غصہ چڑھا. وہ یسوع مسیح کے خلاف ہو گئے، بلکہ ایون سے سنسار کرنے تک گئے. تو یسوع مسیح اب انہیں کہتا ہے کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا؟ تم کہتے ہو کہ شریعت ہمارے پاس ہے، خدا کا کلام ہمارے پاس ہے. میں اسی شریعت اسی کلام کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا. خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام آیا کہ وہ خدا ہیں. اور آگے یسوع مسیح نے بڑا آگے بریکٹ پہ واضح لکھا ہوا ہے اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں، کہ جو خدا نے الفاظ کہہ دیے ہیں وہ ان کا باطل ہونا ممکن نہیں. چاہے کلام کو آگے پیش کرنے والے جو بھی اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اس کو توڑ مڑوڑ رہے ہیں، اپنی مرضی کا کلام سنا رہے ہیں، لیکن جو خدا کا کلام ہے، جو سچائی کا کلام ہے، وہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا. اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. اور آگے کہا کیا یسوع مسیح کہتا آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا ہوں. اور یسوع مسیح اپنی بات کو اتھینٹک کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کلام ہی سے تمہیں بتایا ہے کہ ہم خدا ہیں اور تم مجھے کہہ رہے کہ میں کفر بک رہا ہوں، کہ میں تو کلام کی بات کر رہا ہوں اور تم مجھے میرے بات کو کفر کہہ رہے ہو. آگے زبور 97 کی 7ویں آیت. زبور 97 کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں کو فخر کرتے ہیں شرمندہ ہو. جو بھی خودی مورتوں کے پوجنے والے ہیں وہ سب شرمندہ ہوں گے. اے معبودو سب اس کو سجدہ کرو. یہاں پر بھی ورڈ الوہیم لکھا ہوا ہے، اے الوہیم سب اس کو سجدہ کرو. یعنی کہ یہاں پہ یہ انسانوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے خدا کو سجدہ کرے. اے الوہیم سب اس کو سجدہ کرو. آگے ہم کچھ حوالوں کو غور کریں گے کہ خدا الوہیم کیسے ہے. پہلے ہم نے غور کیا کہ فرشتے الوہیم ہیں، پھر ہم نے کیا انسان الوہیم ہے. اب ہم غور کریں گے کہ خدا یہوہ بھی الوہیم ہے. میرے ساتھ نکالیں ایوب 38 باب 7 میں. ایوب کی کتاب 38 باب اور اس کی 7 میں. بلکہ ہم اسے پڑھتے ہیں پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے 7ویں آیت تک اور غور کریں گے کہ کون ہے جو ایوب کے ساتھ یہاں پر بات کر رہا ہے. تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا. یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہوہ خود بات کر رہا ہے ایوب سے. اس کے دوست اب بات نہیں کر رہے، ایوب بات نہیں کر رہا یا اس کے دوسرے 3 دوست یا اس کی بیوی یا کوئی اور بات نہیں کر رہا، بلکہ یہوہ خدا خود ایوب سے یہاں پر بات کر رہا ہے. اور کیسے بگولے میں سے یوں جواب دے رہا ہے. جب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے. مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا. خدا جو ہے ایوب سے کہہ رہا کہ میں خود اب تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو اب مجھے بتا. خدا ایوب سے کی ساری اٹینشن
तलब कर रहा है, यानी कि पूरा ध्यान तुम मेरी तरफ लगाओ और जो मैं पूछ रहा हूँ अब उसका जवाब दो। तो कहा था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली। खुदा अय्यूब से पूछ रहा है कि तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तो दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। पहली बात हम यहाँ पे गौर करेंगे कि खुदा तख्लीक की बात कर रहा है अय्यूब के साथ। यहाँ पर तख्लीक का जब जमीन और आसमान बनाए गए ये उस वक्त की बात है और खुदा अय्यूब से कह रहा है कि तू मुझे बता, अगर तू दानिशमंद है, कि जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली तब तू कहाँ था? लेकिन आगे कुछ सवाल जो है खुदा अय्यूब से पूछ रहा है कि क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? जब वो सूत खींचते हैं ना, वो एक धागा होता है, वो सूतर से कहते हैं, जो एक साइड पे किसी ने, दूसरे मजदूर ने, मिस्त्री ने उसे मजदूर को पकड़ाया होता है, तो फिर इस तरह से उस पर सूत खींचते हैं, दो लोग मिलकर सूत खींचते हैं। या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का सिरे का पत्थर बिठाया? और आगे एक तरह से खुदा सवाल कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि अगर तू दानिशमंद है तो बता। और आगे अपने इस सवाल का खुदा ने क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक हिंट उसे जरूर दे दिया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब गौर करें कि यहाँ पर बनाई खुदा किस चीज की बात कर रहा है? जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी। तो जब जमीन की बुनियाद रखी तो क्या तब इंसान था? नहीं, क्या नहीं था। वहां पे इंसान नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर खुदा के बेटे कौन से? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। हाँ जी। और अब हमें यहाँ पर हमने पहले सीखा है कि हमने देखा कि फरिश्ते भी एलोहीम हैं, और इसका मतलब है कि सुबह के सितारे जो है यहाँ पर जो मिलकर गा रहे हैं और खुशी से ललकार रहे हैं वो फरिश्ते हैं, वो और उनके लिए भी लिखा है और एलोहीम के बेटे खुशी से ललकारते थे। इस आयत में जहाँ पे लिखा है ना और खुदा के बेटे, यहाँ पे लिखा है एलोहीम, और एलोहीम के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। पहली बात यह है कि यहाँ पे यहोवा के लिए, खुदा के लिए एलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात यह है कि फरिश्तों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि फरिश्ते खुदा के साथ तख्लीक के उस काम में शामिल थे। और खुदा जो मूसा से सरीहन बात करता था, जब उसके भाई और बहन ने उसके आपस में उसके खिलाफ बात की तो खुदा बहुत गुस्से में आया और एकदम से वो क़यामत इत्तिबात में जाहिर हुआ और फौरन मूसा और हारून और मरियम को बुलाया और उनसे खुदा ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने बंदा मूसा से डायरेक्ट बात करता हूँ जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी नबी हैं या और दूसरे भी हैं जिनसे भी मैं कलाम करता हूँ उनके साथ मम्मों में बातें करता हूँ। मम्मा होता है यानी कि क्लियर बात नहीं होती, बस हिंट सा एक खुदा देता है। तो यहाँ पर खुदा अय्यूब को भी एक हिंट दे रहा है। क्या? जब सवाल खुदा ने तरतीब बनाई है सवालों की कि तू मुझे बता कि मैंने जमीन की बुनियाद डाली, तू कहाँ था? जमीन की बुनियाद का खुदा ने कह दिया कि मैंने खुद जमीन की बुनियाद डाली है, लेकिन आगे उससे पूछा किसने उसकी नाप ठहराई? नाप करने वाला कौन था? किसने उस पर सूत खींचा? किसने उसके कोने का सिरे का पत्थर बिठाया या किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई? यानी कि सवालों से ये पता चल रहा है कि खुदा के साथ तख्लीक का काम करने के लिए उसके फरिश्ते शामिल थे। इसीलिए एलोहीम ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। और जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में देखा है कि एलोहीम का वर्ड प्लूरल है,
اور جب خدا تخلیق کا کام کر رہا تھا، جب زمین اور آسمان کی تخلیق کا کام کر رہا تھا، تو خدا کے ساتھ اس کے ایلوہیم شامل تھے، ایلوہیم کے ساتھ ایلوہیم شامل تھے، باپ کے ساتھ اس کے فرزند فرشتے شامل تھے۔ آئے ہم ایک خوبصورت آیت دیکھتے ہیں، عبرانیوں کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں کس خط میں ہے؟ یہ عبرانیوں کے نام جو خط لکھا گیا اس میں ہے، یعنی کہ جو عبرانی لکھنے والا ہے یا عبرانی جاننے والا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ بھی ایلوہیم ہے، انسان جو ہے وہ بھی ایلوہیم ہے، خدا بھی ایلوہیم ہے۔ اور اس آیت میں کیا لکھا عبرانیوں 12 باب 9 آیت میں، علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے بعد کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ روحوں کے باپ کی، کون سی روحوں کی باپ؟ روحوں کے باپ کی، فرشتوں کے جسم نہیں ہوتے، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فرشتے روحیں ہیں، روح ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جب ہمارے جسمانی باپ جن کے وسیلہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے تو ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے بعد کی سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ انسان جو ہے اپنے جسم سے جانے کے بعد روح میں ہوگا، لیکن جب تک جسم میں ہے تو کیا خدا سے وہ الگ ہے؟ خدا سے ہم کبھی بھی الگ نہیں ہے، کیونکہ اس کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور لیکن ہے ہم ابھی تک جسم کے بدن میں۔ لیکن جو جسم کے بدن میں نہیں ہے، یعنی فرشتے ہیں، تو کیا خدا ان کا باپ نہیں ہے؟ ان کا بھی باپ ہے، جیسے ہم نے ایوب کی کتاب میں دیکھا۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی واضح کر رہی ہے کہ خدا جو ہے روحوں کا بھی باپ ہے، جیسے انسانوں کا باپ ہے۔ کلام میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کا باپ ہے، خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں گا۔ اور پچھلے کئی حوالوں میں ہم نے دیکھا کہ زبور میں ہم نے پڑھا ہے کہ زبور 82 کی 6 آیت میں لکھا ہے تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، حق تعالیٰ کے بیٹے ہو۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے زبور 10 اس کی 36 آیت، یوحنا 10 باب اس کی 36 آیت میں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو کیا ہے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں، فرشتے بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، جب ایک اور چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ یسوع مسیح بھی اپنے آپ کو صبح کا ستارہ کہتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح صبح کا ستارہ ہے، لیکن جب ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ لوسیفر شیطان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ صبح کا ستارہ تھا، اب نہیں ہے۔ وہ جب تک خدا کے ساتھ وفادار تھا تب تک وہ صبح کا ستارہ تھا، لیکن اس کے بارے میں لکھا کیا ہے؟ آئے صبح کے ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ وہ جب فرشتہ تھا تب صبح کا ستارہ تھا، لیکن جب خدا سے الگ ہو گیا تو پھر وہ فرشتہ نہیں رہا۔ He is no more angel۔ لیکن بات میں نے اس لیے کی ہے ہمیں پتہ چلے کہ فرشتوں کو ستارے کہا جاتا ہے، کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح کا ستارہ ہے۔ یسوع مسیح انسان تھا، اور یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان بھی خدا کے فرزند ہیں اور فرشتے بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ میں جب ہم خدا کے پیغام دینے والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے دائیں ہاتھ میں تو ان کو ستارے کہا جا رہا ہے۔ تو اور جن کی کوشش سے بطیرے صادق ہو گئے وہ ستاروں کی مانند ابدبار تک روشن ہوں گے۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کا کلام دینے والے جو خادم ہیں وہ بھی ستارے ہیں، اور فرشتوں کو بھی ستارے کہا گیا، اور سب خدا کے فرزند ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب ایک سوال کیا گیا کہ کسی عورت کے بارے میں کہ وہ 7 بھائیوں کی بیوی بنی اور قیامت میں وہ کس کی بیوی ہوگی، تو یسوع مسیح نے کہا کہ تب کوئی بیاہ شادی نہیں ہوگی بلکہ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔
اور یہاں پر عبرانیوں 12 باب 9 آیت میں دیکھتے ہیں تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں کہ خدا جو ہے وہ روحوں کا باپ ہے. آگے افسیوں 3 باب 14 سے 15 آیت. افسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 14 سے 15 آیت. یہ بڑا خوبصورت دعا کریں گے. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. پلوس رسول یہاں پر کہہ رہا ہے اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. پلوس رسول کسے باپ کہہ رہا ہے؟ پہلے تو پلوس کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میرا بھی باپ ہے. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. کس باپ کے آگے؟ جس سے آسمان کا اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. اگر زمین کا خاندان بھی اس باپ سے نامزد ہے تو اس سے پتہ چلتا کہ آسمان کا بھی ایک خاندان ہے. اور آسمان پر کون ہے؟ فرشتے ہیں جو باپ کے پاس حضوری میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور خدا جو ہے ان کا بھی باپ ہے. اور اسی لیے پلوس رسول اس بھید کو یہاں پر واضح کر رہا ہے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ وہ میرا بھی باپ ہے اور وہ زمین کے ہر ایک خاندان کا باپ ہے. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے کام کے دوران خدا کے ساتھ اس کے آسمانی خاندان کے بیٹے جو تھے فرزند جو تھے شامل تھے اور اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے. اور اسی لیے ان کو بھی الوہیم کہا گیا. اور پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں ہمیں یہوہ ورڈ نہیں نظر آتا یا کوئی سنگولر ورڈ واحد کا لفظ نظر نہیں آتا بلکہ وہاں پہ ہمیں الوہیم نظر آتا ہے جو پلورل ورڈ ہے، جمع کا صیغہ ہے. الوہیم نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور آپ ضرور پھر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ گوگل سرچ کریں، بلو لیٹر بائبل کو کھولیں اور جینیسس 1:1 دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا الوہیم نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. پہلا خاندان جو ہے یعنی فرشتے جو ہیں وہ بغیر بدن کے روح ہوتے ہوئے خدا کے خاندان کے لوگ ہیں. لیکن دوسرا خاندان جو ہے وہ جسم رکھتے ہوئے خدا کا خاندان ہے لیکن وہ بھی الوہیم ہے. اب یہاں پر ایک بڑی ضروری بات ہے سیکھنے کی. یہاں پر ہمیں اٹینشن دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ الوہیم جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بتانے کے لیے کہ وہاں پہ ورڈ الوہیم ہے. الوہیم نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب وہ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ الوہیم چونکہ پلورل ورڈ ہے تو یہ ظاہر کر اور یہ تخلیق کا کام ہو رہا ہے. کیا خداوند کے کلام کو سکھانے والے کئی لوگ کہتے ہیں کہ الوہیم ورڈ چونکہ پلورل ورڈ ہے تو وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور یہ تینوں تخلیق کے کام میں شامل تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم تثلیث کے پیروکار ہیں. لیکن ہم نے ابھی ان ساری چیزوں سے غور کیا کہ خدا کے ساتھ تخلیق میں شامل کون تھے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے. جب ہم خدا باپ کہتے ہیں اور خدا بیٹا کہتے ہیں اور پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ بیٹا باپ میں سے نکلا ہے، تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ بیٹا باپ میں سے نکلا تو وہ پھر ایٹرنٹی پاس میں یا تخلیق کے کام میں کیسے بیٹا وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بیٹا تب سے ہی ہے جب سے باپ ہے تو پھر وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ وہ اس کا باپ ہو سکتا ہے. وہ دو علیحدہ جینون ہی علیحدہ دو شخصیات ہوں گی. جب بھی بیٹا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ میں سے نکل کے آیا ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح صاف اور کلیئر واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. اور پھر آگے ہی آیات میں کہتا ہے کہ میں واپس باپ کے پاس جاتا ہوں. اور پھر اسی لیے ہمیں مکاشفہ پہ نظر آتا ہے کہ وہ باپ میں ایک ہو کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کوئی باپ زندہ ہے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو اپنی سلطنت نہیں دیتا.
اپنا اختیار نہیں دیتا جب تک وہ زندہ ہے. لیکن جب وہ انسانی لحاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جانے والا ہوتا ہے, مرنے والا ہوتا ہے, پھر وہ اپنی جو سلطنت کا اختیار جو ہے اپنے بیٹے کا دیتا ہے. تو کیا خدا باپ جو ہے اس کی سلطنت کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اسی لیے یہ بھید یہ ہے کہ باپ بیٹا اور پاک روح ایک ہے, اور وہ ایک ہو کر تخت پر بیٹھے ہیں, اور تین کا کوئی کنسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا کہ خدا کہہ رہا ہوتا ہم تین ہیں. بار بار ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا اعلان کرتا ہے, بار بار جب اسرائیل سے بات کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو پھر ہم تین خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, یہ تین کس طرح سے کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک ہوں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح دوسرے مددگار کی بات کر رہے ہیں. تو غور کریں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں پھر وہ آئے گا, کیونکہ یسوع مسیح خود جسم میں موجود تھا. وہ جب تک جسم میں تھا وہ جا کر روح میں کیسے آ سکتا تھا؟ اس کا جانا تھا اور پھر روح میں ہو کر اس نے واپس آنا تھا. اور جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ جب جسم کے بدن میں سے ہم باہر ہوں گے تو فرشتوں کی مانند یعنی روح ہوں گے. اور اس طرح سے روح خود کلام مقدس میں بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ روح خدا ہے, خدا روح ہے. تو خدا روح ہے, یسوع بھی روح ہے, اس میں ایک ہو کر ایک ہی روح ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے. آگے ہم ضرور ان حوالوں کو دیکھیں گے جہاں پہ اسی طرح سے لکھا ہے. وہ بڑا خوبصورت ایک حوالہ ہے خطوں میں کہ خدا ایک ہے, روح ایک ہے, بپتسمہ ایک ہے, امید ایک ہے, ہمیں اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہے. تو ایک 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 کا ہی لفظ ہے, اور اسی لیے مکاشفہ 4 باب میں ہمیں ایک ہی تخت نظر آتا ہے. ایک تخت کے علاوہ 24 بزرگوں کے تخت ہیں, لیکن وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ 24 بزرگوں کے تخت ہیں. اور وہاں پہ ایک ہی تخت ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ یسوع کے لیے علیحدہ کوئی تخت نہیں ہے, یا پاکوں کے لیے علیحدہ کوئی تخت نہیں ہے. وہاں پہ خدا کا ہی تخت ہے, اور مسیح باپ میں ہی ہو کر اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. لیکن جب شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کلام میں کو توڑتا مڑوڑتا ہے, اور اس طرح سے بیان کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس طرح سے آیات کو بیان کرتا ہے کہ وہ 3 نظر آئیں. کہ ترجموں میں بھی آپ دیکھنا, آپ مختلف انگلش کی بائبلز دیکھیں, آپ دیکھیں گے کچھ میں الفاظ ڈفرینٹ ہیں, کچھ میں الفاظ ڈفرینٹ ہیں. کچھ میں خدا کو کے لیے ریڈ کلر یوز کیا گیا, اور اس طرح سے الفاظ کو بیان کیا گیا کہ پتہ چلے کہ خدا علیحدہ بول رہا ہے, یسوع علیحدہ بات کر رہا ہے. یا اس طرح سے تثلیث کے نظریہ کو واضح کرنے کے لیے یہ مختلف طرح کے ترجمے ہمیں انگلش کے نظر آتے ہیں. آج ضرور ہمیں یہ چیزیں نہیں لگ رہی ہوں گی. جب میں نے اس کو سیکھا تو مجھے بھی یہ نہیں لگ رہی تھی, نئی اور تھوڑی سی عجیب بھی لگ رہی تھی, کیونکہ آج تک ہم نے وہی کلام سیکھا جو ہم نے روایات سے سنتے ہیں. اور چونکہ ہمیں کلام کا خود اندازہ نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کلام کی خود ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں, تو تب تک ہم انہی روایات کے قائل تھے. اور پوری دنیا میں خدا کے خادم جو ہے اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ کلام کو اور سے زیادہ اس کے ڈھونڈیں, غور کریں, سرچ کریں کہ اصل میں خدا ان کا کلام جو ہے وہ عبرانی کے یونانی کے نسخوں کو تلاش کر رہے ہیں یا ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کا سیاق و سباق غور کرتے ہیں کہ خدا کیا کلام جو ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے. 15 منٹ ہیں, میں کوشش کروں گی کہ اگر میں اس کا
پورا اس کو بیان کر سکوں، کیونکہ آگے جو اگلا پارٹ ہے اسی میسج کا حصے کا، وہ بڑا آپ کو واضح کرے گا کہ یہ چیزیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، یا کیسے اگر الفاظ ہمیں صحیح حقیقت نہیں بیان کر رہے تو ہمیں سیاق و سباق کو کیسے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سچائی تک پہنچ سکیں۔ پہلا کرنتھیوں کا 3 باب اس کی 18 سے 20 آیت بس حوالہ لکھ لیں، کھولیے گا نہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حکیموں کے خیالات باطل ہیں، جو اپنے آپ کو حکیم ظاہر کر کے کلام کے ایک اسکالر یا کلام کو سمجھنے والے بیان کر کے اپنی حکمت کو بیان کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ میں حکیموں کے خیالات کو باطل ٹھہراتا ہوں، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کا کلام جو ہے خدا کے لوگوں تک نہیں بیان کر رہے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ خدا جو اس کلام میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ وہ ہم غالب آنے سے ہی فرزند بنیں گے، فرزند ٹھہرائے جائیں گے، اور پھر کیا ہے، وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور خدا جو ہے اپنی حکمت اور بھیدوں کے خزانے جو پوشیدہ من ہے وہ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ان سچائیوں کو جان سکے، جیسے پہلا کرنتھیوں کا 1 باب اور اس کی 23 سے 31 آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا 1 باب اس کی 23 سے 31 آیت لکھ لیں۔ اور اس آیات میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، تاکہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے جو ہم میں ہے۔ ہم فخر کریں گے، خداوند پر فخر کریں گے کیونکہ وہ ہم میں ہے، اور اگر وہ الوہیم ہے تو وہ ہم میں ہے، اور ہم اس کے ہمارے اندر ہونے سے ہم الوہیم ہیں۔ اب ہم ایک اور چیز پر غور کریں گے، اپنی توجہ ذرا پورے طور سے اس بات پر اب لگائیں گے۔ جب بھی کوئی بادشاہ ہم دیکھیں، اکثر ہی بادشاہ کو کوئی بھی نظارہ دیکھیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے؟ کہ اسے تاج پہنا ہوتا ہے، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو لازمی اس کے پاس اس کے گارڈ ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، کورٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو عدالتی کورٹ، جوڈیشل کورٹ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بادشاہ کا ہمیں ایک نظر آتا ہے۔ یہ ایک عدالتی کارروائی کا کمانڈ سینٹر ہوتا ہے جہاں سے جو ہے کوئی بھی بادشاہ ہے اپنے حکم کو جاری کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جب خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ خیمہ اجتماع کو بنائے اور سب چیزوں کو بنائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ خدا سے مشاورت کرنے کے لیے جب خیمہ اجتماع تعمیر ہو گیا اور عہد کا صندوق اس میں رکھا گیا، تو موسیٰ جو تھا خدا سے مشاورت لینے کے لیے، خدا سے مشورہ لینے کے لیے، خدا کا حکم لینے کے لیے، آگے چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق کے پاس جاتا تھا، اور وہاں سے پھر خدا اس کے ساتھ صریحاً بات کرتا تھا، اور وہ خدا کے احکام وہاں سے لے کے آتا تھا اور پھر آ کے سائر کو بتاتا تھا۔ خروج 25 باب اس کی 22 آیت۔ خروج 25 باب اس کی 10ویں آیت میں پہلے ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ اب حقیقت کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو۔ یہاں پہ 10ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسرائیل کو ایک عہد کا صندوق بنانے کا حکم دیا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بتایا گیا کہ وہ کس کس طرح کا بنایا جائے۔ اس کے اوپر کروبی گھڑکے بنائے جائیں، اور
आगे हम 17वीं आयत से पढ़ते हैं। और तो कफारा का सरपोश खाना सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर और दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों को करूबियों को दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। गौर करने की बात यह है कि जो ढक्कन बनाया गया वो और करूबी जो है एक ही टुकड़े से बने गए हैं, खड़ के बनाए गए हैं, यानी कि लहदा पीस जोड़ के नहीं बनाए गए। और जो अहद का संदूक है उसका ढक्कन जो है, ढक्कन और उसके ऊपर जो करूबियां वो एक ही टुकड़े से बनाए गए हैं। और आगे क्या लिखा है, अब वो करूबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। आगे खास आयत जो है, और तो सरपोश को संदूक के ऊपर लगाना, अब वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। 22वीं आयत को गौर से पढ़ेंगे। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ बनाने की तस्वीर। ये देखें, ये अहद का संदूक हो गया, ये उसका ढक्कन हो गया, सरपोश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करूबी हो गए दोनों साइडों पे, ये उनके जी पर हो गए, ठीक है। समझ लग रही है ना थोड़ी बहुत? अच्छा, अब ये देखिए, इस आयत पर दोबारा गौर करेंगे जरा। 22वीं आयत, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, कि खुदा कह रहा है कि मैं उस संदूक पर तुझसे मिला करूंगा और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से, ये है सरपोश, ये ढक्कन है, इसके ऊपर से और करूबियों के दरमियान से, वहां पे खुदा जो है कह रहा है कि मैं तुझसे मिला करूंगा और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। अब ये जो तस्वीर हमें नजर आ रही है, कि हमें ये नजर आ रही है कि खुदा जहां से बात कर रहा है, आज तक खुदा को किसी ने देखा है? किसी को भी खुदा ने नहीं देखा। मूसा ने भी अगर खुदा को देखा तो पीछे से नजर आया, खुदा को किसी ने नहीं देखा। और खुदा के जब मूसा ने खुदा को देखा तो वहां पे भी हम देखते हैं कि खुदा ही नजर आ रहा है, उसे उसके साथ दो अलग कोई शख्सियत नहीं देखी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर खुदा जो है जो नजर नहीं आता, लेकिन खुदा कह रहा है कि तू यहाँ से मेरी बात को सुनेगा। और साइडों पे कौन नजर आ रहे हैं? करूबी नजर आ रहे हैं, फरिश्ते नजर आ रहे हैं। फरिश्ते करूबी एक ही चीज है, मलकूती मखलूकात यानी आसमानी मखलूकात जिनसे कहा जाता है, ये वो है। तो हमें यहाँ पर तसलीस की कोई चीज क्यों नहीं नजर आ रही? यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि खुदा को इस तरह का हिंट देता कि साइड पे एक जगह पे यसुमसी का हिंट कोई होता और एक जगह पे पाखरू का होता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों साइडों पे हमें करूबी नजर आ रहे हैं जो खुदा के दाहिने बाएं हैं। और इस फिर मैंने आपसे बात की थी कि जब भी कोई बादशाह जो है अपनी कोर्ट में बैठता है, अपने तख्त अदालत में बैठता है, तो उसके मुशीर, उसके वजीर और उसके जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, वो हमें उस वहाँ पे नजर आते हैं। तो जब भी खुदा इस्राएल के बारे में मूसा से बात करता या मशवरा इस मूसा ने खुदा से लेना होता तो खुदा यहाँ से बात करता और उसकी साइडों पे उसके वहाँ पे हमें करूबी नजर आते हैं। और फिर इस बात को भी याद रखें कि ये जो खैमा इत्मा था वो किस चीज का नमूना था? वो उस आसमानी चीजों का नमूना था। ये नमूना मूसा को पहाड़ पे दिखाया गया था। ये असली चीजें जो आसमान की चीजें हैं उनका नमूना था, जिसको खुदा ने मूसा को जमीन पे बनाने का हुक्म दिया।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز آ رہی ہے. گنتی 7 باب اور اس کی 89 ورس 89 آیت گنتی 7 باب 89 آیت گنتی 7 باب اس کی 89 ورس. یہاں پر ہم کسی چیز کو وہاں پہ خدا حکم دے رہا تھا کہ اس طرح کا بنانا اور تو یہاں سے میری آواز دیکھے گا, لیکن جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہمیں عمل میں نظر آ رہا ہے. پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس نے اس سے باتیں کی. کتنی خوبصورت بات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. یہاں پر واقعی یہ ابنونما ہو رہا ہے کہ موسیٰ خدا سے بات کرنے کے لیے خیمہ اجتماع میں گیا ہے اور وہ سرپوش کے پاس جاتا ہے, عہد کے صندوق کے پاس گیا ہے اور اس نے دونوں کروبیوں کے سرپوش کے اوپر سے دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی. کس کی آواز تھی؟ وہ خدا کی آواز تھی. اور یہاں سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ خدا کوئی دو ڈیٹی یعنی دو دیوتاؤں یا دو علیحدہ خداؤں کے درمیان نہیں بلکہ دو فرشتوں کے درمیان میں وہاں پر موجود ہو کر اسے بات کر رہا تھا. پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ زمین کا خیمہ جو ہے آسمان کے خیمہ کا نمونہ ہے, حقیقی باتوں کا نمونہ ہے یہ. اور وہاں پہ بھی آسمان پر بھی یہی اسی طرح کا سین ہے, اسی وجہ سے خدا نے ہمیں کلام میں یہ ملتا ہے کہ یہ آسمان کی چیزوں کا نمونہ ہے. ایک اور میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ترجمے میں کیا کیا گیا جسے ہمیں سمجھ نہیں آتی, جسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا کروبیوں پر سوار ہو کر اڑا, یعنی کہ خدا کروبی نیچے اور وہ یہاں پہ ترجمے ہمیں یہاں پہ دکھاتا ہے کہ وہ یہاں پہ اوپر ان کے اوپر سوار ہو کر اڑ رہا ہے, جیسے خدا کو کسی کروبی کی ضرورت تھی کہ وہ اسے ادھر سے ادھر لے کے جائے. خدا تو ہر جگہ پہ موجود ہے. خدا کو کسی کروبی کی ضرورت ہے تو وہ ادھر سے ادھر اسے لے کے جائے. آئے کلام میں مقدس میں سے دیکھیں زبور 99 اس کی پہلی اور دوسری آیت. خداوند سلطنت کرتا ہے قومیں کانپے, وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے زمین لرزے. خداوند صیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے. بلند و بالا کا کیا مطلب ہے؟ اونچا ہونا, یعنی کہ کسی کا درجہ بلند ہونا. یہاں پہ بلند و بالا کا مطلب ہے کسی کا درجہ بلند ہے, یعنی کہ خدا جو ہے ہم سے بہت بڑا, طاقت قدرت اختیار میں بہت بڑا ہے. اس کی ہائٹ کی بارے میں بات نہیں ہم کریں, ہم یہ اس کے درجے کے بارے میں بات کریں کہ خدا کی قدرت کیا ہے اور وہ کیا ہے, وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند سلطنت کرتا ہے قومیں کانپے, وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے زمین لرزے. لیکن جہاں پہ ورڈ بیٹھتا ہے لکھا ہے وہاں پہ اگر عبرانی کا ورڈ دیکھیں تو وہ وہاں پہ بھی لفظ بلند و بالا ہے. خدا کروبیوں سے بلند و بالا, یعنی کہ کروبی فرشتے جو ہیں خدا سے اختیار میں کم ہیں. خدا سب سے بلند بااختیار ہے. شیطان نے بھی اپنے آپ کو خدا کے اختیار کے برابر سمجھا یا اس کو ہونے کی کوشش کی, اور اسی کوشش میں اس نے کیا کیا, 1/3 فرشتے اپنے پیچھے لگا لیے. لیکن کیا ہوا, وہ نیچے گرا دیا گیا کیونکہ وہ اس کا اختیار کبھی بھی خدا کے اختیار کے برابر نہیں تھا.
آپ پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور جیسے جیسے آپ نوٹس پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے گھر میں کسی ممبر کو کہیں کہ آپ کو بلو لیٹر بائبل کھولنا سکھائے، اور وہاں پہ آپ عبرانی اور یونانی کے الفاظ دیکھیں اور خود سے پڑھیں کہ وہاں پر کلام جو ہے ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، کیا بتا رہے ہیں. اور دیکھیں ایک لفظ کی کو اس طرح سے کرنے سے آیت کا متن ہی چینج ہو گیا، آیت کی سمجھ ہی چینج ہو گئی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ خدا جو ہے کروبیوں پر بیٹھا ہے، لیکن ہمیں جو خدا کا حقیقی جو جہاں پہ خود خدا نے کروبیوں کا ایک نظارہ دیا، تو وہ یہاں پر کیا خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کروبیوں پر بیٹھا ہوں، میں تو میری آواز یہاں پر سننا. ہم نے دو حوالوں میں واضح دیکھا ہے کہ اس نے آواز جو ہے کروبیوں کے درمیان سے سنی ہے، ان کے اوپر سے نہیں سنی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں واضح کرتی ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. زبور 66 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی. خدا کا تخت جس پر وہ بیٹھا ہے تو آسمان ہے، اور اس کے پاؤں کی چوکی زمین ہے. تو کیا فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ خدا کے سائز کے برابر ہو سکیں؟ تو وہ تو آسمان پر بیٹھا ہے. اور میرے خیال میں شاید سلیمان جو ہے بادشاہ جو ہے کہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا. جب وہ ہیکل بنانے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو اتنا بڑا ہے، تو میں نے تو یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، لیکن تو آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سما سکتا. آگے ہم غور کریں گے کہ جب یسوع مسیح کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہمیں کیا نظارہ نظر آتا ہے. مکاشفہ 11 باب اس کی تیسری سے چوتھی آئے. مکاشفہ 11 باب اس کی 3 سے 4 آئے. اور یہاں پر خود یسوع مسیح بات کر رہے ہیں. اگر ہم سارے حوالے کو شروع سے پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہوگا کہ یہاں پہ یسوع مسیح خود بات کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے، میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے. یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا لکھا ہے کہ زمین کے خداوند کے حضور 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو کھڑے ہیں. اب ہم خداوند کے بہت سارے خادمین کو یہ پتا ہے کہ یہ 2 درخت یا چراغدان کون ہیں، یہ موسیٰ اور ایلیا ہیں. اور یہ کیسے واضح ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی آگے حوالے میں پڑھتے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں کو بند کر دیا، پانی کو بند کر دیا کہ 3.5 سال تک پانی نہ برسے. اور یہ کس نے کیا پرانے عہد نامہ میں؟ یہ ایلیا نے کیا. اور آسمان سے آگ نازل کی، یہ بھی ایلیا نے کیا. اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ اور ایلیا کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم جب یہ ترجمہ کیا گیا بائبلوں کا تو کچھ الفاظ کے معنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بنا دیے گئے کہ جیسے کہ ہمیں کوئی بھی کوئی انگلش کا اگر ایک کوئی لفظ ہو جس کے زیادہ سارے معنی ہو، آپ کو یاد ہو جیسے بیئر، بیئر کے پاؤں بھی ہے، پھر شراب بھی، پھر اور بیئر کے کافی مطلب ہے. پھر عشق ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ورڈ ہے اس کی کتنے زیادہ معنی ہیں، اور کچھ معنی کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا گیا ہے. کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کے معنی کو خود سے زیادہ بڑھایا گیا تاکہ وہ اپنی مطلب کا ورڈ جو ہے کلام کے ترجمے میں ایڈجسٹ کر سکے. اور پھر یہاں پہ یہ بات ہے کہ ترجمہ کس زبان سے کیا گیا، عبرانی سے یا یونانی سے. اور جب ترجمہ کرنے لگے، اور آپ کو اگر پتا ہو آپ ضرور سرچ کریں کہ جب کلام کا ترجمہ
کیا جا رہا تھا آئی تھنک کنگ جیمز ورژن. یہ جو کنگ جیمز ورژن کا یا شاید NASB میرے خیال میں کنگ جیمز جو بائبل ہے اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو تقریباً 500 لوگوں نے شاید 7 سال میں اس کا ترجمہ کیا. تو 500 لوگوں کی اس کا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ہمارے پاس اور بھی مثالیں موجود ہیں کہ کسی ایک بندے نے بائبل کا ترجمہ کر لیا. اگر آپ ایک ہسٹری پڑھیں, مجھے اس شخص کا نام نہیں آ رہا, شاید ولیم کیری ہے یا مارٹن لوتھر ہے, جب اس نے نیا عہد نامہ ترجمہ کیا اس ایک بندے نے کلام کا ترجمہ کیا انگلش میں, اور جو پریسٹ یا کاہن ہے آپ خود دیکھیے گا کہ کس سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں, کس تنظیم سے, تو انہوں نے اس کو زندہ آگ پہ جلا دیا. کیوں زندہ آگ پہ؟ بلکہ بعض لوگوں نے اس بائبل کا ترجمہ کیا تھا. تو ترجمہ کرنے کی اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی, یہ سوچنے کا مقام ہے. جبکہ خداوند کا کلام میں ہمیں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے کیا جانا چاہیے. یسوع مسیح تو کہا کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. یسوع مسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح کرنے کی نہ کہ ان کو زندہ جلانے کی یا مختلف طرح کی اذیتیں دینے کی. اور یہ یہاں پہ میں ورڈ نمبر لکھتی ہوں 1799. یہ ایک گرین کا ورڈ ہے یونانی کا, اور اس کا مطلب ہے کسی کے حضور موجود ہونا. آپ لکھ لو. جیسے ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے مکاشفہ 11 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں, جو زمین کے خداوند کے حضور کھڑے ہیں, ایسے ہی لکھا ہے مکاشفہ. ہاں جی, جو یہاں پہ لکھا ہے اردو بائبل میں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں, یہاں پہ ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ سامنے کھڑے ہیں. لیکن جب ہم گریک کا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور میں کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے. سامنے کھڑے ہونے کی نہیں ہو رہی, حضور کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ کسی کے حضوری میں موجود ہونا. یہ اس طرح کا فرق ہے. یہ یہاں پہ سامنے ورڈ نہیں ہے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 26 سے 27 میں آئے. لوکا 26 باب اس کی 9واں باب اس کی 26 سے 27 میں آپ میں لکھا ہے, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. یہاں پہ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا ہے, اپنی بادشاہی کی بات کر رہا ہے. اور آگے 9ویں باب کی 29 سے 31 آیت میں کیا لکھا ہے, اس پہ ذرا توجہ دیں گے. کچھ روز کے بعد جب یسوع دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی. اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کرتے تھے. یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا. اب یہاں پہ ہم ایک روحانی آسمانی ماحول دیکھ رہے ہیں. کیا کہ یسوع مسیح کی صورت وہاں پہ بدل گئی ہے, وہ انسانی صورت میں وہاں پر موجود نہیں ہے. اور جب اس کی صورت بدل گئی ہے تو اس کی پوشاک جو بالکل سفید براق ہو گئی ہے. اور پھر وہاں پر 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ اس کے انتقال کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جب انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. جب یسوع مسیح زمین پر اپنی جو زمین پر اس کا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ باپ کے پاس
उठा लिया जाएगा, वो इस बात का उसके साथ जिक्र कर रहे थे, खुदा की बादशाही का उसके साथ जिक्र कर रहे थे। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, ज़िक्रिया की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 से 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, और एक फरिश्ता ने ज़िक्रिया से पूछा तो क्या देखता है? अब मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं। अब यहाँ पर एक सोने का शमादान की बात हो रही है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां, और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाएं तरफ। यहाँ पर बड़े गौर करने की बात है, बड़ी तवज्जो करने की बात है कि लिखा है कि एक सोने का शमादान है और उस पर 7 चिराग हैं। हमने मुकाशरा की किताब के पहले बाब में इस भेद को जाना था कि मसीह और उसका कलीसिया जो एक बदन है। ये शमादान और उसके ऊपर जो 7 चिराग हैं, अगर हम पुराने नामा में देखें तो खुदा ने हुक्म दिया कि चिराग और चिरागदान घड़ के एक ही टुकड़े के बनाए जाएं। ये मसीह और कलीसिया को बयान करते हैं कि मसीह और कलीसिया एक बदन है, वो एक ही टुकड़े के बनाए गए। अक्सर हम कभी देखें ना जमीन जो आम चिराग जो हमें या चिरागदान जो लैंप स्टैंड नजर आते हैं, तो वो इस तरह से उनकी जो शाखें होती है ना वो कीलों से जोड़ी होती हैं, यानी कि साफ पता चलता है कि जब पेचों को खोला जाए तो अलग-अलग टुकड़े बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो खुदा ने जो उसे उन्हें मूसा को जो हुक्म दिया चिरागदान बनाने के लिए और सिर पर चिराग बनाने के लिए, तो उसे कहा गया कि एक ही टुकड़े के बनाए जाएं। और ये मसीह और उसकी कलीसिया यानी उसके बदन की अलामत है। अब यहाँ पर गौर करें कि एक सोने का चिरागदान है, चिरागदान एक तरह से ही हो गया, और उसके ऊपर हम बना लिया ये 7 बन गए चिरागदान, और ये एक ही टुकड़े के हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वो 7 चिराग हैं और उन पर 7 नलियां, और उसके पास जैतून के 2 दरख्त है, एक तो कटोरे की जो भी दाहिनी और बाएं तरफ, हाँ जी, यानी कि एक दाहिनी और एक बाएं तरफ है। अब क्यों इस बात को साफ लिखा गया, यहाँ पर क्यों बात नहीं खत्म कर दी गई और उसके पास जैतून के 2 दरख्त है, यहाँ पर क्यों नहीं बात खत्म की गई? क्योंकि खुदा वाज़िया करना चाहता है कि वो दाहिने और बाएं खड़े हैं, ना कि वो सामने या कहीं और पे खड़े हैं, वो दाहिने और बाएं खड़े हैं। और कहाँ पे ये बात हो रही है? ये खुदा की आसमानी बादशाही का एक नजारा है। जैसे हमने यहाँ पे पहले ऊपर देखा है कि खुदा जब मूसा के साथ बातें करता है तो सरपोश के ऊपर से और करूबियों के दरमियान से, यहाँ पर आसमान पर जब मूसा और एलिया, तो क्या वो जिस्म के बदन में है या रूह के बदन में है? जब मूसा उठा लिया गया तो उसका जिस्म जो है बदल गया और वो ऊपर उठा लिया गया, और मूसा के बारे में लिखा है कि वो सो गया, उसकी मौत वाक़या हुई। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि उस चिरागदान जो यीशु मसीह की अलामत है, उसकी कलीसिया की अलामत है, यीशु के बदन की अलामत है, उसके और यीशु मसीह कहाँ पे है? यीशु मसीह आसमान पे है, बाग के तख्त पर बैठ गया, और यीशु मसीह के दाहिने और बाएं हमें मूसा और एलिया नजर आ रहे हैं इस जैतून के दरख्त की तरफ की सूरत में। इसीलिए कहा गया कि वो दाहिने और बाएं हैं। और इसकी ज़िक्रिया 4 बाब उसकी 11वीं और 14 आयत पढ़े। ज़िक्रिया 4 बाब 11 और 14 आयत। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं, गौर कीजिएगा, तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? उसने कहा ये वो ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हैं। और रब्बुल आलमीन के हुजूर कहाँ पे खड़े हैं? उसके दाहिने बाएं खड़े हैं। जैसे रब्बुल आलमीन के हुजूर ये 2 करूबी नजर आ रहे हैं, और ये लिखा है कि ये वो ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हैं, यानी मूसा और एलिया। आगे मुकाशवा 11 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे फिर से।
यहाँ पर यीशु मसीह भी वही बात दोहरा रहा है। यीशु ने कहा ये वही जैतून के दरख्त है, 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। जैसे हमने जिक्रिया में पढ़ा, ऊपर जिक्रिया 4 बाब 11 और 14 आयत में 11 आयत में लिखा है, तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं। 4वीं आयत में लिखा है, उसने कहा ये वो 2 ममसूह हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हैं। और आगे मुकाशिया 11 बाब 4 आयत में वही चीज हमें नजर आ रही है। यीशु ने कहा ये वही, यहाँ पे ये भी लिखा कि यीशु ने कहा, लेकिन जब हमें पता चलता है तो कि यीशु यहाँ पे बात कर रहा है। 4वीं आयत में लिखा है ये वही जैतून के 2 दरख्त और चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ड सामने नहीं है, जब ग्रीक का जब हम मुताला करते हैं तो ये वर्ड है किसी के हजूरी में मौजूद होना चाहिए। जैसे हमने जिक्रिया में पढ़ा और लिखा है कि ये वही 2 चिरागदान दरख्त और 2 चिरागदान है जो जमीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। और कहाँ पे खड़े हैं? दाहिने और बाएं खड़े हैं। और हमने कलाम के पुराने ऐतनामा में से भी और नए ऐतनामा में से भी इस भेद को जाना है, इस राज को खोला, इस पहेली को ओपन किया है कि और हमने देखा कि खुदा का क्या इरादा है, कि किस सच्चाई से हम वाकिफ हों। जब हम कलाम को खुद पढ़ें, खुद गौर करेंगे तो फिर ये भेद खुलते हैं, ना कि वो ही रवायात जिनको आज तक हम सुनते आए हैं। और रवायात से हमें कुछ और नजर आता है, लेकिन जब खुदा का कलाम जो है जब हम उस पर गौर करते हैं तो उसका सियाको सवाल भी कुछ और नजर आता है, उसका भेद ही कुछ और नजर आता है, वो कोई और तस्वीर हमें नजर आती है जो खुदा हम पर जाहिर करना चाहता है। और इस सारी बात से हमने देखा आज के मैसेज से कि खुदा एलोहीम है, फरिश्ते एलोहीम है, इंसान एलोहीम है। और क्या है कि फिर वही हवाला पढ़ेंगे, इफिसियों 3 बाब 14 और 15 आयत पढ़ के इस कलाम को खत्म करते हैं। और हमने ये भी देखा कि मसीह यीशु मसीह और खुदा बाप एक ही है और वो मसीह बाप में होकर उसके तख्त पर बैठा है। और इफिसियों 3 बाब 14 से 15 आयत में लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिसे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। जमीन के एलोहीम भी, आसमान के एलोहीम भी अपने बाप एलोहीम के नाम से जाने जाते हैं। कुरान के कलाम के लिए कुरान की शुक्रगुजारी करेंगे। और अगर कुरान के कलाम से आपको बरकत मिली है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ या जिनके साथ भी आप कुरान का रूह गाइड करता है उसके साथ उनके साथ शेयर करें ताकि कुरान का कलाम फैलता जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा ताकि आपको इस सवाल का जवाब देने में और हम आपकी हेल्प कर सकें। या अगर आप कुरान के कलाम को बढ़ाने में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं और कोई अपनी तरफ से हमें बात बताना चाहते हैं तो ज़रूर वो भी कमेंट में शेयर कीजिएगा ताकि हम उस चीज़ पर गौर कर सकें और अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ जिन तक हमारी रसाई है उनके साथ भी इस कलाम के भेदों को शेयर कर सकें। शुक्रिया।